السلام علیکم، پروگرام ہمارا پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ثنا کیوان اور آج پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے اعظم چودھری صاحب، فاروق حمید خان صاحب، فہیم صدیقی صاحب، محمد نوشاد علی صاحب۔ آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، گزشتہ رات 5 ماہ کی گمشدگی کے بعد عثمان ڈار بڑے ہی ڈرامائی انداز میں سامنے آئے ہیں اور بڑے بڑے انکشافات بھی کر گئے۔ عثمان ڈار نے کل کہا کہ 9 مئی کے حملوں کا مقصد صرف اور صرف فوج پر دباؤ ڈال کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ان کے عہدے سے ہٹانا تھا، اور یہ بھی نہیں بلکہ 9 مئی کا مقصد پورا منصوبہ کپتان کی ہی صدارت میں زمان پارک میں بنایا گیا تھا۔ ایک طویل مدت کے بعد خاموشی توڑی ہے عثمان ڈار صاحب نے، اور یہ بھی نہیں بلکہ سیاست کے ایوانوں میں اور چیئرمین پی ٹی آئی کے جو دیوانے ہیں ان میں چہمگوئیاں یہ چل رہی ہیں کہ آخر عثمان ڈار نے اس طرح ڈرامائی طریقے سے کیوں وار کیا۔ خود بھی بیان دے دیا اور والدہ کا بھی بیان ہے جو کہ سامنے آ چکا ہے۔ دوسری جانب خواجہ آصف کو بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سوال اس سے جڑا ہمارا یہ ہے کہ آخر اس کے پیچھے سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کون سچ کہہ رہا ہے، عثمان ڈار یا پھر ان کی والدہ؟ اعظم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عثمان ڈار کا جو انٹرویو ہم لوگوں نے دیکھا ہے ایک نجی ٹی وی کے اوپر، اچھا اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ اچانک عثمان ڈار صاحب نمودار ہوتے ہیں ایک اینکر کے گھر میں، اور عثمان ڈار صاحب کو وہ جو جس کو ہم کالر مائک کہتے ہیں وہ ان کو لگا ہوتا ہے، وہ کیمرے پہلے سے لگے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ جب بولتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو آپ نے ان کا دیکھا ہے، جو ٹیکنیکل چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ساری ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کا مطلب وہ چیزیں پہلے سے پلانڈ تھیں۔ اچھا، اس میں ایک بڑی چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس پورے انٹرویو کے دوران اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا کہ عثمان ڈار صاحب جتنی دیر غائب رہے وہ کہاں تھے، وہ کسی کی کسٹڈی میں تھے، وہ خود ساختہ طور پر غائب تھے۔ نہ عثمان ڈار صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں، نہ ہمارے وہ اینکر اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو شاید یاد ہو کہ کچھ دن پہ چند مہینے یا ہفتوں کی بات کروں گا، سندھ کے جو نگران وزیر داخلہ ہیں حارث نواز صاحب، انہوں نے عثمان ڈار کی جو گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو سمن آئے ہیں سمن کے مطابق ہم نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھ آئی کہ اگر ان کی گرفتاری تھی تو کیا ان کو کورٹ میں کہیں پیش کیا گیا تھا، نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں۔ دوسری بات، عثمان ڈار صاحب نے وہاں پہ بہت ساری ایسی باتیں کی جو 9 مئی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ انہوں نے اس کی پلاننگ کا ذکر کیا کہ جتنی منصوبہ بندی کی گئی پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کے خلاف، پاکستان کی تنصیبات کے خلاف، پھر سیاسی مائلیج حاصل کرنے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ کے حوالے سے، اور ہر میٹنگ کے اندر انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ وہاں پہ موجود تھے یا آئی وٹنس تھے یا بحیثیت گواہ۔ اب بات یہ ہے کہ جو اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز اگر ہوئی ہیں، جتنی بھی ہوئی ہیں، عثمان ڈار صاحب اگر وہاں پر موجود تھے، عثمان ڈار صاحب تمام میٹنگ کا پارٹ اینڈ پارشل تھے، تو پھر جن قوانین کا سامنا پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے ان کو بھی تو کرنا وہ پڑے گا، قانون کے مطابق ان کو بھی وہ سامنا کرنا پڑے گا، بالکل کیونکہ وہ اسے مبرہ نہیں ہو سکتے صرف اس چیز پہ کہ آپ سلطانی گواہ بن جائیں یا سامنے آگے کوئی سٹیٹمنٹ دیکھیں۔ آپ کا جرم اس سے ختم نہیں ہوتا، آپ کو اس کو جرم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، اور تیسری جو ہے ان کی جو گفتگو جب سن رہے تھے تو ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ، ان کی گفتگو، ان کی باڈی لینگویج، وہ ساری چیزیں مختلف نظر آ رہی تھیں، کو اس میں ردھم نہیں تھا کہ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اور اسی دوران ان کی والدہ صاحبہ کا بیان آ جاتا ہے کہ سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے، اور وہ خواجہ آصف صاحب کو مخاطب کرتی ہیں کہ میں نے سیاست نہیں چھوڑی اور میں تمہارے سامنے الیکشن لڑوں گی۔ اچھا، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ شاید ماں اور بیٹا مل کے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ ایک دفعہ تو مجھے یہ ایک فیل آئی، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے نے جو فیصلہ کیا ہے ماں کو وہ فیصلہ پسند نہ آیا ہو اور ماں سیاست کرنے کے لیے تیار ہو۔ بہرحال یہ آنے والا وقت جو ہے نا ان چیزوں کو کلیئر کرے گا، اور عثمان ڈار صاحب کی گمشدگی، ان کے انٹرویو کے اندر جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میرا خیال ہے جلدی باہر آ جائیں گے۔ نوشاد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کی گمشدگی کے حوالے سے ان کے جوابات ہمارے سامنے آئیں گے، کچھ قوم کو میسج ملے گا کہ وہ آخر تھے تو تھے کہاں؟ دیکھیے، یہ اس سے پہلے بھی کئی پریس کانفرنسز کر دی گئی ہیں، سوالات تو آپ جتنے مرضی اٹھاتے رہے۔ چوہدری صاحب کو پروگرام پہ اعتراض ہے، چوہدری صاحب کو یاد ہوگا 100 بچوں کا قاتل تھا، ایک اخبار کے دفتر میں نمودار ہوا تھا۔ اب یہ تو نمودار ہونے والے کی مرضی ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیوں گئے، کیسے گئے، یہ اس کا جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں۔
باقی رہی بات کہ یہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، ہاں یقیناً جو جرم ہوا ہے اس کا آنس ان کے اوپر بھی ہے، لیکن یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے عالم خان سائفر کیس میں سلطانی گواہ بن چکے ہیں، اسی طرح سے بہت سے سلطانی گواہ یقیناً وہ جہاں سے بھی چھوٹ کر آئے ہیں یا جن سے بھی انہوں نے بات کی ہے یا جن کے بھی معاملات ان کے ساتھ چل رہے تھے، جنہوں نے اس حد تک انہیں مجبور کیا کہ وہ یہ سٹیٹمنٹ ایک ٹی وی چینل کے ذریعے پبلک کر سکیں، تو الٹیمیٹلی وہ کہیں نہ کہیں ان رائٹنگ بھی دے کے آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وقت آنے پر وہ چیزیں بھی سامنے آئے۔ دیکھیں بات یہ ہے، یقیناً اس اینکر کے ہاتھ میں گن نہیں تھی، نہ انہوں نے ان کی کنپنی پہ پستول رکھا تھا کہ آپ یہ بات کہیں، اس کے پیچھے کوئی بھی آپ کہہ لیجئے کہ کوئی بھی محرکات ہوں جن پہ بحث کی جا سکتی ہے، جن پہ آرگیومنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن باہر طور انہوں نے خود یہ بیان دے دیا ہے۔ اب ہم اگر بات کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، وہ کسی کے اوپر بھی بات کرنے پہ آئے تو ہم بات کر لیں، ہو سکتا ہے میں کہوں کہ جناب ثنا صاحبہ یہ آج آپ نے کپڑے کیسے پہن لیے ہیں، یا آپ کے بال آج صحیح نہیں لگ رہے، یہ فہیم صاحب جو ہیں وہ میری طرف دیکھ کے ہنس کیوں رہے ہیں، تو وہ جب آپ نے اس طرح کا آرگیومنٹ کرنا ہو تو وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ نہیں، باقی رہی آپ نے بات نوشاد کہ صاحب ان تھوڑا کی والدہ نوٹس نہیں سیاست کیا کریں جو گی یا وہ انٹرویو کا خود سٹارٹ سیاست تھا کریں جس گے میں عثمان یا ڈار صاحب نے سیاست بڑی میں آگے کیا حالات کلیریفیکیشن ہوں دی گے، ہے۔ اس کے بارے میں ہم ابھی فی الحال جو سامنے آئی ہیں کچھ خاص ڈائریکٹلی یہ کہہ نہیں سکتے، ہاں ہاں، یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ اچھا یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر تک جو ویڈیوز بنی اور پوری عوام کے سامنے آئیں، میں پورے نہیں پاکستان نے سمجھتا وہ کہ کسی ویڈیوز گھر کی دیکھی، گفتگو کی جائے۔ ٹھیک ہے نوشاد صاحب اگر آپ میری آواز سن پا رہے تو صرف یہ آپ مجھے بتائیے گا اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ انٹرویو اگر آپ نے دیکھا ہے عثمان ڈار صاحب نے جیسے ہی انٹری کی ہے اور انٹری کے بعد انہوں نے بڑی جسٹیفیکیشن دی ہے اس چیز کی کہ جی میں ان کو ہی کیوں انٹرویو دے رہا ہوں، کامران شاہد صاحب کو ہی میرا انٹرویو دینے کا مقصد کیا تھا، کیونکہ میں بڑے عرصے سے جی ان کو ان 5 ماہ میں مس کر رہا تھا، تو آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں سے سیکوینس بن نہیں پا رہا، یا عوام کے پاس ظاہر ہے دماغ ہے، باشعور عوام ہے، سوالات کھڑے ہو رہے ہیں ان وہی کے؟ سوال ہے کہ ثنا آج آپ کے بال اچھے نہیں بنے، وہ جو کیمرہ مین تھا وہ صحیح طرح دکھا نہیں رہا، یہ ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن ہو، میرا جو ٹھیک ہے فوکس تھا آپ نہیں وہ اس مانتے۔ چیز پہ نہیں تھا کہ ان کی باڈی لینگویج کیا ہے، ان کی شکل کیسی ہے، یقیناً صحافی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹھیک بات ہے، لیکن میرا فوکس اس بات پہ تھا وہ کہہ کیا رہے ہیں، اور ٹھیک جو ہے، بات انہوں نے کہی ہے وہ ایسی ہے کہ پھر میری طرف سے وہ اگر فرض کریں الٹا لٹک کے کہتے یا سیدھا کھڑا ہو کے کہتے میں نے وہ بات سننی تھی، کیونکہ ٹھیک جو ہے، بات انہوں نے کر دی ہے اس کے بعد تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کے جو کوئی امکان بچا ہی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ کسی بھی کیس کے اندر سے نکل سکیں، تو میرا تو فوکس اس پہ رہے گا، کیونکہ میں نے باہر، یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ان کے باہر جو ہے وہ بہت سارے لوگ کھڑے تھے، 200-500 بندہ کھڑا تھا جنہوں نے اس کو مجبور کیا، یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی، یہ ہوتی رہیں گی، کانسپریسی تھیریز پہ ڈسکشن بھی ہوگی، لیکن جو بات ان کے منہ سے کل بیان آ چکا ہے اس کے بعد یہ بڑا مشکل ہوگا کہ یہ کہا جا سکے کہ جو بات یہ کہہ رہے تھے چیئرمین تحریک انصاف کے جی ہم نے کوئی پلان نہیں کیا، یہ تو انہی کے لوگ تھے جنہوں نے ہم پہ الزام لگا دیا اور انہوں نے خود ہی اپنے انسٹالیشن پہ حملہ کرایا اور انہوں نے خود ہی یہ سارا کچھ کیا، اس ایک بات کے اوپر یہ بہت بڑی زد پہنچی ہے۔ یہ بات کلیئرٹی کیوں، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ چودھری صاحب نے نہیں کہی، یہ فہیم صاحب نے نہیں کہی، یہ ان کے اس شخص نے کہی ہے جو ان کا بہت قریبی تھے، عثمان ڈار صاحب یوتھ ونگ کے سربراہ کے طور پہ کام کرتے تھے، پھر آپ کو شاید بھول گیا، مجھے وہ ویڈیوز میں نے دیکھی اچھا ہیں، ٹھیک مجھے ہے یاد ہے نوشاد صاحب 9 آپ مئی یہ کے کہہ رہے دن ہیں بڑے سوشل میڈیا قریبی کو تھے ان کتنے کے، ایکٹیو تھے، اسد عمر کہاں سے صاحب کی کہاں بھی جا پریس رہے تھے کانفرنس کچھ اور دنوں جاتے کی ہوئے ہمارے کتنے سامنے بندے تھے تھی، اور ان کو لیکن دکھا اب رہے تھے، دوبارہ ان سے اسد عمر یہ صاحب بھی ساری کہہ رہے ہیں کہ جو اگلے وزیر اعظم ہوں گے وہ پی ٹی آئی چیئرمین ہی ہوں گے، یہ تو وفاداریوں کی بات ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے پیچھے ہے کیا۔ پریس کانفرنس تو ہو جاتی ہے، پریس کانفرنس ہونے کے بعد دوبارہ سے وفاداریاں اسی پارٹی کے ساتھ شو بھی کی جا رہی ہیں انہی رہنماؤں کی جانب سے۔ فہیم آپ کیا کامنٹ کریں گے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا عثمان ڈار صاحب کہنا چاہ رہے تھے اور جو انہوں نے کہا اس پر یقین کر لینا چاہیے عوام کو؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ان کی والدہ کا بیان آیا ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بیان آنا چاہیے تھا کہ جی حماد اظہر صاحب کو پی ٹی آئی سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ صحیح، دیکھیں وہ تو ایک بہت ہی ناخلق بیٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ ماں چاہتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں رہتے، ماں چاہتی ہے کہ وہ جو ہے مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑتے، لیکن وہ تو انتہائی ناخلف اولاد ثابت ہو رہے ہیں، اور انہوں نے تو پی ٹی آئی چیئرمین کے اوپر جو ہے الزامات کی ایک پوری وہ سیریز چلا دی ہے جو اس سے پہلے بھی چل چکی ہے۔ تو حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ اب سوال یہ ہے جو آپ بھی کرنا چاہ رہی ہیں، جو آپ کی بھی دل کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ 5 ماہ کس کی تحویل میں تھے؟
5 माह कहाँ थे, और 5 माह पूरा के बाद जब पाकिस्तान वो सुनना सामने चाह रहा लाए है, गए जानना हैं, चाह रहा है। की बात है। चले आप पूरे पाकिस्तान को सुना देते हैं आपके चैनल के तवज्जुह से कि वो 5 माह से कहाँ थे, ये सब जानना अगर चाहते हैं तो भाई वो ये भी तो बताएं कि इससे पहले जिन जो लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं वो कहाँ से होके आए थे? क्या नहीं पता हमें कि वो कहाँ से होके आए थे? क्या आपको और मुझे नहीं पता? क्या सुनना ही जरूरी है? सबको पता है ना। अगर बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में अगर हम्माद अजहर साहब सामने आने से क्या सिचुएशन में कोई चेंज आ जाती तो मैं कहता कि जनाब हम्माद अजहर साहब के उससे बड़ा मामला बढ़ गया, लेकिन जनाब कोई चेंज नहीं आ रही इस सारी गेम में। अच्छा फहीम, उस्मान डार को गन पॉइंट पर ये कहने पर मजबूर किया गया। उनके भाई का बयान उठा के देख लीजिए, उनकी वालिदा का बयान उठा के देख लीजिए, वो ये कह रही हैं कि मेरा बेटा छोड़ सकता है, उसे छुड़वा सकते हैं गन पॉइंट पे, ये तो मुझसे नहीं छुड़वा सकते, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। अब ये उस्मान डार साहब हैं और साथ इलेक्शन में अभी इलेक्शन में पता चल जाएगा। हम्माद अजहर साहब हों या उनकी वालदा हों या उनके भाई हों, कोई भी आके इलेक्शन में खड़ा हो जाए मुस्लिम लीग नून के सामने, जहां से लड़ना है लड़ लें, पता चल जाएगा रिजल्ट क्या है। देखिए कुछ चीजें जो है ना वो स्क्रिप्टेड होती हैं, हमें ये मान लेना चाहिए। हम क्यों इससे आंखें छुपाते हैं कि कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, उसके मुताबिक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अभी उनको जो है बढ़ना है आगे। असल चीज़ जो है वो क्या है, जो ये खातून भी फरमा रही है, उनकी वालदा साहिबा भी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, वो ये है कि क्या वक्त पर इलेक्शन होंगे, क्या इलेक्शन होंगे, उसके नतीजे में जो है पीटीआई को इलेक्शन में अपने टिकट होल्डर्स को टिकट देने का मौका मिलेगा। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, आज फिर इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं तो इस बात के हक में हूँ कि पीटीआई को जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, उसके टिकट होल्डर्स भी होने चाहिए, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी इस हवाले से ख़राब है, ये समझना चाहिए इन्हें। और इसके नतीजे में अगर इलेक्शन में वो आ जाते हैं और वो मुस्लिम लीग के किसी भी शख्सियत को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं सलाम करूंगा। आज आपको बैठ के मैं कह रहा हूं कि ये खातून इलेक्शन लड़ लें ख्वाजा आसिफ साहब के सामने और उन्हें हरा के दिखा दें, बहुत क्लियर। मैं वो अच्छा नहीं हरा सकती, आप ये कह रहे हैं कि नहीं हरा सकती? आपने देखी ना वीडियोस तो देखी ना, शहबाज शरीफ भी कल निकले थे लाहौर की सड़कों पर, और इससे पहले मरियम नवाज साहिबा भी निकली थी। खैर ये मैं सेगमेंट का दूसरा पार्ट लेकर आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मुझे फारूक साहब जी फहीम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ वो कह रहा था जो इन्होंने पंजाबी में कहा था ना, वो बात मैं आपसे कह देता हूँ कि मरियम नहीं निकली शहबाज निकल आए तो प्रॉब्लम। तो भाई वो जो इन्होंने पंजाबी में कहा था ना कि सना वैसे आप बड़ी सख्त सांस होंगी कि भाई बहू जो है वो आटा गूंथते हुए भी हिलती क्यों है भाई, हर चीज में एतराज। ठीक है, एतराज़ नहीं बनता क्योंकि अभी तो मौका देना बाकी है, अभी तो इलेक्शन आना बाकी है, और उससे भी पहले अभी तो 21 अक्टूबर आना बाकी है। फ़ारूक हमीद खान साहब से भी मैं उनका पॉइंट ले लेती हूँ। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा आपके वक्त के लिए। सवाल उस्मान डार से रिलेटेड है जी। उस्मान डार साहब आए हैं 5 महीनों के बाद और उन्होंने आते ही तहलका खेज़ इंकशाफात कर दिए हैं। आप सवालात उठा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, आवाम के सवालात, और पूरे पाकिस्तान के दिमाग में, उनके जहनों में जो सवालात जन्म ले रहे हैं उनका जवाब किसके पास है? शर्मिला साहब आप क्या मानती हैं, आप क्या समझती हैं जो उस्मान साहब कह रहे हैं? उस्मान डार साहब ने 9 मई का इशारा किया है पीटीआई चेयरमैन की तरफ कि जो मंसूबा था सारा उन्हीं क्या बनाया हुआ मंसूबा था। अब ये क्या वादा माफ गवाह बनकर अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए उस्मान डार के बारे में मैं क्या कहूँ। अच्छा मतलब हमारे लिए इररेलेवेंट है। अच्छा, कि वो कौन है, उनका ताल्लुक क्या था, वो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर थे पीटीआई की कैबिनेट के अंदर, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। हमारे लिए इस वक्त फोकस इलेक्शन है, और हमारे लिए सबसे अहम चीज इस वक्त प्रायोरिटी ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख पे इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो, इस मुल्क में सियासी सरगर्मियां शुरू हो, और लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्री रिक्विजिट लेवल प्लेइंग फील्ड है, ठीक, और एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो आवाम के मसाइल का हल ढूंढे। बिल्कुल ठीक। अच्छा शर्मिला साहब, यही बात अगर आप कर रही हैं पीपल्स पार्टी की हैसियत से, और अगर यही बात पीटीआई कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो क्या एक फील्ड ही मिल जाए जिसमें वो आगे बढ़ सके, इलेक्शन का कुछ अनाउंस कर सके या उसमें पार्ट ले सके, तो वो गलत कह रहे हैं? कौन गलत कह रहे हैं? पीटीआई वाले। आप ये देखिए अगेन मैं आपसे ये बात कहूंगी कि हमें इससे कोई सरोकार नहीं कोई क्या कह रहा है। पीटीआई तो इनसे जोन, पीटीआई के क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, क्या मुकदमात हैं, ये वो जाने।
ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک. ہمارا تعلق اس وقت براہ راست پاکستان کی عوام سے ہے. ہمارا مقابلہ ہے نون لیگ سے, نون لیگ سے بھی, لیکن آپ لیول پلینگ فیلڈ تو نون لیگ سے مانگ رہے ہیں نا. ہمارا مقابلہ کسی جماعت سے نہیں ہے. ہم نے مقابلہ کرنا ہے اس ملک کی عوام جو پسی ہوئی ہے نا, ان کے حالات بہتر کرنے. ٹھیک. ہم نے اس ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام لانا ہے. یہ ٹھیک. وہ کیسے شرمیلا صاحب, وہ کیسے آئے گا؟ کوئی اسٹریٹجی آپ لوگوں کی بنی ہوگی, کوئی سیاسی قیادت میں؟ سب سے پہلے تو محترمہ, اس ملک میں جب الیکشنز کی تاریخ آئے گی, ٹھیک, اس ملک میں جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے, اس کے نتیجے میں جو کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ اس کا حل ڈھونڈے گی. ٹھیک. اس وقت انٹرم گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں یہ بے چینی, یہ افواہیں, یہ ابہام, یہ انسٹیبلٹی, الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ابھی آپ کے مہمانوں کا بھی سوال تھا کہ کیا الیکشنز ہوں گے کہ بھی نہیں ہوں گے. ہاں یہ ہے بالکل. تو یہ سوال ہم بھی پوچھتے ہیں, یہ سوال لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, اور ہمارے پاس اس کے جواب نہیں ہے, کیونکہ اس کا جواب صرف الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, لیکن بلاول صاحب, آپ ہی کے پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ تو بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ میرے ہاتھ بندھے میں کھول دیں تو پھر میں بتاؤں. میں پھر بڑی بڑی باتیں کرنے کی ان کی طرف سے بات کی جا رہی تھی, وہ تو زرداری صاحب نے کنٹرول کیا. پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے شرمیلا صاحبہ, کچھ اس پر آپ کہیں گے؟ پارٹی کے اندر صرف ایک چیز چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشنز ہو جائیں. اچھا. اور پارٹی بالکل تیار ہے کہ الیکشنز میں حصہ لے. پارٹی تیار ہے کہ اپنا مینیفیسٹو سامنے لے کر آئے. پارٹی تیار ہے اپنے پروگرام سامنے لے کر آئے, اپنا پیغام عوام تک پہنچائے, عوام کے مسائل کا حل ڈھونڈے, اور اس ملک کے اندر کچھ سیاسی اور معاشی جو ہے استحکام لے کر آئے. ٹھیک, بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہم یہیں سے ہی کنٹینیو کریں گے اس ڈار صاحب کے سوال سے ریلیٹڈ. فاروق حمید صاحب, میں آپ ہی کی طرف آ جاتی ہوں. گفتگو سنی ہے آپ نے شرمیلا صاحبہ کی بھی, ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن بھی فی الحال عثمان ڈار صاحب کے حوالے سے مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ سچ کہہ رہے ہیں عثمان ڈار صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. کائنڈلی مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے. جی جی جی. دیکھیں, پہلے آن اے لائٹر نوٹ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ کہاں پہ تھے عثمان ڈار, میں کہتا ہوں جدھر بھی وہ تھے, بٹ آئی فیلٹ ویری گڈ ٹو سی ہم اسمائلنگ. یہ ایک اچھی بات تھی. دوسری چیز یہ کہ میڈیا کی روایت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جو ہمارے اینکر حضرات ہیں, میل ہوں فیمیل ہوں, اگر انہوں نے کوئی انٹرویو کرنا ہوتا ہے تو وہ جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹی وی اسٹوڈیو میں آتے ہیں ان کے پاس, یا اینکر جو ہے وہ گیسٹ کے گھر جاتے ہیں انٹرویو کرنے کے لیے. یہاں پہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ ایک گیسٹ جو ہے وہ اینکر کے گھر آئے. تو یہ ایک میڈیا کی جو روایت سے ہٹ کے جو ہے میں نے صورتحال دیکھی. ناؤ آن اے سیریس نوٹ, دیکھیں 9 مئی اور 10 مئی کو جو پاکستان میں ہوا, unprecedented in the history of this country. نہ ہم کبھی یہ سوچ سکتے تھے, نہ ہم نے کبھی ایسی چیز پہلے دیکھی کسی بھی دور میں. کیونکہ آپ جتنے اب ہمارے گیسٹ ہیں, میری آپ لوگوں کی عمر زیادہ ہے, میں نے وہ تمام دور دیکھے ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ ایوب خان کے بعد جتنی ڈیموکریٹک موومنٹ چلی ہے پاکستان میں, ملٹری گورنمنٹس آئی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن 9 اور 10 مئی کو واقعی جو ہوا کہ ہم بھی پریشان ہو گئے, پوری قوم, دنیا بھی حیران کہ ہوا کیا ہے پاکستان میں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو عثمان ڈار نے باتیں کی ہیں یہ زیادہ تر چیزیں ہمیں پتہ تھیں. یہ باتیں آتے نہیں آؤٹ کہ جناب چیئرمین پی ٹی آئی کے ارد گرد جو لوگ تھے, ان کی انر جو سرکل تھا, اس میں 2 قسم کی سوچ تھی. ایک وہ لوگ تھے جو کہ محاذرائی نہیں چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 11 اپریل کے بعد کو 70-75 جلسے جو کیے چیئرمین پی ٹی آئی نے پارٹی کے, اس میں انہوں نے بہت جارحانہ اپروچ رکھی ود اسٹیبلشمنٹ. سنیں, اور دوسرا گروپ جو تھا, اور جس میں وہ مثال کے طور پہ ایک نام کل لیا بھی گیا مولانا سعید وغیرہ یہ وہ, اور دوسرا ایک ماڈریٹ گروپ تھا جس میں عثمان ڈار صاحب کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے, شفقت محمود صاحب, جو چاہتے تھے کہ محاذرائی نہ ہو, ریکنسیلیشن ہو, اور بیٹھ کے بات چیت سے مسئلے کو جو ہے وہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے. تو کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ایک نان ایگریسو مائنڈ سیٹ ہے, ذرا سخت مزاج ہے, اور وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے, تو لہذا یہ ہی وینٹ ود دی یہ جو اگریسو گروپ ہے, اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان ڈار نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جب کورٹ میں ٹرائل ہوگا, آپ کو معلوم ہے کہ اے ٹی سی میں 9 مئی کی غالباً ایف آئی آر بھی ہوگی, چلان بھی ہو گیا, یہ ہونے والا ہے, اور وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ٹرائل کی تیاریاں ہوں آنے والے دنوں میں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نہ صرف عثمان ڈار صاحب بلکہ اور بھی, جس وقت کل سے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو آج کل اس وقت آف سین ہیں, کہ غالباً وہ آئیں گے اور وہ بھی اسی قسم کی گفتگو کریں گے, بیان دیں گے. تو یہ تمام لوگ میری نظر میں
یہ آئیں گے ایز پروسیکیوشن وٹنسز, ایز وٹنسز آف دا اسٹیٹ, اور ظاہری بات ہے یہ تمام چیزیں ڈائریکٹ ہوں گی نہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی بلکہ جو باقی لوگ ہیں جن میں خواتین بھی ہیں 9 مئی کی جن کی ایف آئی آرز آپ ہم روز سنتے پڑھتے رہتے ہیں ہوا ہے. سو مائی پوائنٹ از دس کہ یہ ایک چیز یاد رکھیں, اگر اس لیول پہ پی ٹی آئی کے اندر کی لیڈرشپ آ کے ٹاپ لیڈرشپ اگر وہ آ کے گواہی دیتی ہے, وہ آگے گواہی دیتی ہے, باقی اللہ جانتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں, لیکن اگر وہ گواہی دیتے ہیں اور حالات بھی اس طرح ہم نے دیکھے ہیں تو دیر از ایوری چانس دیٹ دی ریاست, دی گورنمنٹ میں موو اے ریفرنس یا جو بھی سٹیج ہوگی لیگل طریقہ ٹو بین دس پارٹی, کہ اس پارٹی نے جناب ایک ڈیزائن ایک پلان کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ پہ اور اداروں پہ حملے کیے. اور یہ یاد رکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی الیکشن میں کافی ٹائم ہے, دیکھیں نا جنوری کے اینڈ میں ہے, شاید آگے پیچھے ہو جائے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, تو دی ریاست ہیز انف ٹائم کہ وہ 9 مئی پہ میرا خیال ایک بڑی اٹ کوڈ بی جس کو کہتے ہیں دا مدر آف آل پروسیکیوشن, مجھے یہ نظر آ رہا ہے مدر آف آل کیسز. تو ابھی یہ بھی خبریں ہیں کہ جناب کچھ اور لوگ جو ہیں عثمان ڈار کی طرح شاید وہ بھی آئیں گے, وہ بھی میڈیا پہ آ کے اپنی آپ اس کو گواہی کہیں یا جو بھی کہیں. تو یہ ایک چیز ہے, انفارچونیٹلی اٹ ہیز ہیپنڈ ان پاکستان, اور ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ بیسک چیز یہ ہے, لیٹ دا لا ٹیک اٹس نیچرل کورس, قانون اپنا جو راستہ ہے اس کو لینے دیں. ریاست پوری انوالوڈ ہے, ہم دیکھ لیں پوری ہماری لیگل فرٹرنیٹی وہ انوالوڈ ہے, کبھی ہم نے لیگل فرٹرنیٹی کو اس طرح نہیں دیکھا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دیکھیں ایک اور ایسپیکٹ میں ایک جملہ بول دوں, زمان پاک پہ جو 6 مہینے وہاں پہ کے پی اور ٹرائبل ایریا سے لوگ آئے تھے بڑی تعداد میں, ہم اس کو ڈنائی کرتے ہیں, اور ان لوگوں کی پریزنس زمان پاک میں آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ بلائے گئے تھے, یہ ظاہری بات ہے وہ آئے تھے, وہ پارٹی کے لوگ تھے, اس سے پاکستان میں کنفرنٹیشن کا ماحول جو ہے اس کو اور تقویت ملی ہے, اور اس سے حالات اور خراب ہوئے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کی جب آپس میں لڑائی شروع ہوئی ہے تو پھر آپ سب کو پتہ کیا ہوا. بالکل ٹھیک. نیب ترامیم حوالے سے ہم بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف سمیت بہت سے مبصرین کا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نے کرپشن کیسز سے بچنے کے لیے نیب ترامیم کی. پارلیمنٹ سے قانون بھی پاس کیا گیا کہ نیب 50 کروڑ روپے سے کم کے کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا. دوسرا یہ کہ احتساب عدالت کے ججز کی تقرری کا اختیار صدر سے واپس لے کر وفاقی حکومت کو دے دیا گیا. دوسری جانب قانون بھی بنا دیا گیا کہ پروسیکیوٹر جنرل نیب کی مدت ملازمت میں 3 سالہ توسیع بھی کی جا سکتی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ کیا سوال اس سے جڑا ہمارا یہ ہے کہ کیا نیب ترامیم کا عدم قرار دیے گئے فیصلے کو دوبارہ بحال بھی کیا جا سکتا ہے؟ اعظم صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم وہ عثمان ڈار والی بات کا اس کو صرف 1 منٹ آپ کا جی سر. نشاط صاحب نے ایک بڑا اچھا ایک کیس جو ہے نا وہ یاد کرا دیا. ایک 100 بچوں کا قاتل تھا جوید اقبال. جی وہ ایک بڑے اخبار کے دفتر میں آیا اور اس نے کہا کہ میں سرنڈر کرنے کے لیے آیا ہوں. جی جو اس دفتر کے اندر پہلے اس نے انٹرویو دیا, اس کے بعد پولیس کو بلا کے اس کو گرفتار کیا گیا. اس گرفتاری کے بعد اس کو سزائے موت ہوتی ہے اور جیل کے اندر وہ مر جاتا ہے. اچھا وہ ایک بڑا اچھا ریفرنس کوڈ کیا. ایک وہ واقعہ تھا میڈیا کے اندر, دوسرا واقعہ یہ عثمان ڈار والا پیش آیا. لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب نے اس پروگرام کے دوران سرنڈر نہیں کیا اور انہیں گرفتار نہیں کیا گیا, کیونکہ ہر ملزم اس سین کا اس جرم کا وٹنس بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف وہ اپنی گواہی دے اور اس کے بعد اس کو کلین چٹ مل جائے, اس کو بہرحال اس جرم کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے نیب کی طرف. دیکھیں نیب ترامیم جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس عطاء بندیال صاحب جاتے جاتے انہوں نے جو کالعدم قرار دی تھی, اس کے اندر بہت ساری ایسی چیز, کچھ اچھی ترامیم تھی, کچھ اس میں قابل اعتراض تھی. مثلا اس میں 50 کروڑ سے جو کم کرپشن ہے اس کو کرپشن ہی نہیں سمجھا گیا, اس کا ریفرنس نہیں بن سکتا. اسی طرح جو آپ چیئرمین نیب, پروسیکیوٹر نیب, ان کی جو تعیناتیاں ہیں یا ان کی ایکسٹینشنز ہیں اس کے اوپر کچھ چیزیں, اب ضمانت والا جو تھا 90 دن سے 14 دن, وہ ایک اچھی ترمیم تھی. اچھا اس میں جو یہ تمام ترامیم کے اوپر جو آپ کو یاد ہوگا کتنی دیر وہ چلا کیس میرا حال ہے, کوئی اس کی 15 یا 20 اس کی شاید پیشیاں ہوئی تھیں.
اس کے بعد جا کے وہ فیصلہ دیا گیا. اس میں بینیفیشری کون تھے؟ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اندر جو اس وقت ہمارے بیٹھے ہوئے تھے حکومت کے جو بینیفیشریز، وہ اس میں ان کو فائدہ پہنچ رہا تھا، اور ایک پرسیپشن یہ بلڈ ہو رہی تھی کہ ان لوگوں نے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیب میں ایسی ترامیم کی کہ کوئی ان میں سے نیب کے نرغے میں نہ آ جائے. لیکن جیسے ہی وہ ترامیم سپریم کورٹ سے کالعدم ہوئی، نیب ایکٹیویٹ ہو گئی. نیب کے اندر چیئرمین نیب بھی نئی ان کی تقرری ہوئی، اور نیب کے اندر چن چن کے افسروں کو لایا جانے لگا، اور جتنے ریفرنس انکوائریز بند ہوئی تھیں ان ترامیم کی وجہ سے، ان تمام ریفرنس انکوائریز کو دوبارہ کھول دیا گیا اور باقاعدہ سمن بھی کر دیا گیا، اور نیب نے اپنا تمام ریکارڈ جو نیب کورٹ سے ان کو بھی پہنچا دیا. اب آپ یہ جو ایک بات کر رہی ہیں کہ شاید اس میں ہماری جو حکومت وقت ہے وہ اس میں اپیل میں جا سکتی ہے، وہ اس کے خلاف فیصلے کے خلاف کوئی اپیل دائر کر سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ جب تک حکومت کی جانب سے کچھ ایسا ایکٹ نہیں کیا جاتا، کوئی اپیل دائر نہیں کی جاتی، وہ قبل از وقت ہوگا ہمیں یہ کہنا کہ ان ترامیم کے اوپر جو ہے نا حکومت وقت جا کے سپریم کورٹ میں کوئی نظر ثانی کی اپیل دائر کرے گی. دوسرا یہ ہے کہ اس سے پریشانی کس کو ہے؟ پریشانی صرف ان لوگوں کو ہے جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، جن لوگوں نے اس ملک کے اندر کرپشن کی، جن لوگوں کی وجہ سے ملک کے معاشی حالات ابتر ہو گئے، ان لوگوں کو پریشانی ہے. جن لوگوں نے لوٹا ہی نہیں ہے ان کو کیا پریشانی ہے؟ ان کو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے خلاف ریفرنس بن جائے، مقدمات بن جائیں، انکوائری شروع ہو جائیں، اگر وہ کلیئر ہیں تو وہ اپنے آپ کو کلیئر کر لیں گے. یہ صرف ان لوگوں کی پریشانی کی وجہ سے یہ سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ احتساب کا جو نظام ہے وہ پاکستان میں رہنا چاہیے. ہاں، جہاں جہاں اس کے اندر سکم ہے اس ادارے کے اندر یا اس ادارے کے جو نظام کے اندر، وہ دور کرنے کی ضرورت ہے. ہر وقت اصلاح کی گنجائش رہتی ہے، ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. کیا ضرورت کیا پیش آئی اب وفاقی حکومت کو نظر ثانی درخواست اپیل جو ہے وہ دائر کرنے کی؟ کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کنفیوژن تھی کہاں. اگر نہیں ہے آپ کے کرپشن کیسز، آپ جو بار بار میڈیا پر آ کر میڈیا ٹاک کرتے ہیں، پریس کانفرنس جلسوں میں یہ کہتے ہیں کہ جی صرف یہ الزام سراسر بے بنیاد الزام تھے جو پولیٹیشنز بار بار بات کر رہے ہیں، تو پھر کیا ٹینشن ہے؟ چھوڑ دیں، بات نہ کریں، نظر ثانی درخواست دائر آپ اپیل کریں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ابھی نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں ہوئی ہے، اور یہ خبر بھی کہ وفاقی حکومت درخواست دائر کرنے جا رہی ہے، 13 اکتوبر کو درخواست دائر کر دی جائے گی. یہ ساری خبریں ابھی ذرائع سے ہیں. اور مجھے نہیں پتا، ایک بات میں کامنٹ پہلے کر دوں کہ آج جاوید اقبال میرے 2 ساتھیوں کو کیوں یاد آ گیا. شاید اس لیے کہ 8 اکتوبر کو وہ جیل میں جو ہے اس نے خودکشی کر لی تھی. تو یہ جو نیب والا معاملہ ہے، یہ نیب والے معاملے میں یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے خالی کہ جناب اس سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے کیسز کھلیں گے خالی، اور جو ہمارے ماشاءاللہ سے جو بشرا کی سوتن کے بیٹے کے جو والد ہیں ان کے اوپر کوئی کیس نہیں کھلے گا. ان کے بھی تو کیسز کھلنے ہیں. بلین ٹری سونامی ہے، بنی گالا ہے، بی آر ٹی پشاور ہے، اور جیسے پتہ نہیں کتنے نیب میں کیسز ہیں جو ان کے ہیں، وہ بھی تو کھلیں گے. بالکل. تو کوئی پریشانی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک سائیڈ ہے، کیونکہ سبھی زیب زدہ ہیں اس وقت. جی، عمران خان صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی صاحب نے جس وقت یہ نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھیں، اس کے اوپر تو اس وقت تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب کچھ نہیں ہوگا، بس ہم اپنا جو ہے ایک سیاسی بیانیے میں ہمارے اضافہ ہو جائے گا اور یہ جو ہے ہمیں ایک ایج حاصل ہوگا اس سے. لیکن بندیال صاحب جاتے جاتے جو ہے کچھ کام کر گئے، ان ترامیم میں سے کچھ کو وہ جو ہے وہ منظور کر گئے، کچھ کو جو ہے وہ ختم کر گئے. اب تو کیسز کھلنے ہیں نا، اب تو آپ کے کیسز بھی کھلیں گے، اور آپ کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بڑے اسٹرانگ کیسز ہیں. بنی گالا کا مسئلہ بہت اسٹرانگ مسئلہ ہے. بلین ٹری سونامی میں کروڑوں اربوں روپے جو ہے آپ نے لگا دیے، وہ کہاں ہیں؟ بی آر ٹی پشاور کا آپ اٹھا کے دیکھیے، جو پتہ نہیں کتنے ارب میں بننا تھا، وہ کئی گنا ارب روپے جو اس کے اوپر خرچ ہو چکے ہیں. تو ایسے کئی کیسز ہیں جو آپ کے خلاف بھی کھلیں گے. ترامیم کے خلاف درخواست وفاقی حکومت کی اگر آتی بھی ہے، جس کے اوپر میں اگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری خبریں ابھی ذرائع سے ہیں، تو اب تو وہاں پہ سپریم کورٹ میں بھی ماحول تبدیل ہے. اب وہاں بندیال صاحب تو نہیں بیٹھے ہوئے، اب تو کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنا جانتے ہیں، اور ان فیصلوں کی وجہ سے انہوں نے سفر بھی کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب کلیئر ہو جائیں گی. لیکن اصل بات جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا نیب کے ذریعے جو سیاستدانوں کو ڈیل کیا جاتا ہے وہ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا.
تو بس میں ایک دعا یہ کر سکتا ہوں کہ جب یہ کیس میں تو کہتا ہوں وفاقی حکومت دائر کرے اور جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب یہ بھی ایک دفعہ طے کر دیں کہ نیب کی حدود کیا ہوں گی. وہ سیاستدانوں کے خلاف کیسز بنائے گا, سیاسی بنیادوں پر بنائے گا, تو نیب کو کس طرح سے جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا جائے گا. 484 ارب روپے کا ان کا دعویٰ تھا چیئرمین پی ٹی آئی صاحب کا اپنے دور میں کہ ہم نیب نے جو ہے وہ برآمد کر لیے. 484 ارب روپے تو صرف وہ سارے پیسے وہ ہیں جو پلی بارگین میں آئے تھے. تو آپ کی کارکردگی کیا تھی ان صاحب کی جو سر سے پیر تک جو ہے احتساب کی باتیں کرتے تھے, ان کی اپنی کارکردگی کیا تھی؟ اور پھر جو ابھی یہ بات ہوتی ہے کہ جناب 50 کروڑ سے نیچے کے کیسز جو ہیں وہ نیب نہیں چلا سکتی, یہ غلط ترمیم تھی. تو بھائی اینٹی کرپشن ختم کر دیجئے, اینٹی کرپشن نہیں ہونا چاہیے صوبائی یا وفاقی. وہ بھی تو ایک ادارہ ہے نا, 50 کروڑ سے نیچے کے کیسز اس نے چلانے تھے, اس لیے یہ ترامیم اس وقت جو ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی تھی. تو کوئی میری اس نظر میں غلط ترامیم نہیں تھی. لیکن ایک بات میں ضرور چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے جب یہ کیس لگے تو نیب کے سیاسی استعمال, اس کو ٹول کے طور پر استعمال کرنے کا معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نمٹا دیں, تاکہ اس ملک میں کم از کم یہ سکون تو ہو جائے کہ کراچی جیسے شہر میں سیف سٹی کیمراز صرف اس لیے نہیں لگ پاتے کہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ اس درخواستوں کے وہ ان کے اوپر سائن اس لیے نہیں کرتے فائلوں کے اوپر کہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ انہیں آگے جا کر جو ہے نیب کو بھگتنا ہے. اور سیف سٹی نہ ہونے سے اس وقت کراچی شہر میں جرائم کی شرح جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے, بلند ترین سطح پر پہنچی ہوئی ہے ڈالر کی طرح. بے شک. فاروق صاحب, نیب ترامیم ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ دیکھیں, میں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو کس کیپیسٹی میں وہ یہ ابھی اپیل جو ہے فائل کریں گے, لیکن بہرحال سب سے بڑا سوال تو یہی ہے. جی, لیکن جہاں پہ چیف جسٹس بندیال صاحب کو تعلق ہے, انہوں نے جب یہ قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا تو پاکستان کے عوام نے اس کو بہت ویلکم کیا تھا, اور ان کا یہ اقدام کو دیکھا گیا تھا کہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری اینٹی کرپشن, اور ظاہری بات ہے اگینسٹ دی کرپٹ اشرافیہ. کرپٹ اشرافیہ کو ظاہری بات ہے بہت تکلیف ہوئی کہ جناب اب یہ کیسز سارے کھلیں گے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسز کھل رہے ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے کہ نیب استعمال نہیں ہونا چاہیے فار پولیٹیکل انجینئرنگ, یا آپ کہیں کہ پریشر ڈالنا وغیرہ جو ہم سنتے رہتے ہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اب اگر 50 کروڑ سے کم کے کیسز اینٹی کرپشن کے لیے, جس طرح ہمارے ابھی بھائی کہہ رہے تھے, تو مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے یہ اینٹی کرپشن ادارے بنے تھے 75 میں 1975 آنورڈ, ان کی کتنی ریکوریز ہیں, کتنی کنوکشنز ہیں, کتنے لوگ ہیں بھائی اینٹی کرپشن کے ادارے نیب سے زیادہ ہوں گی. نہیں جی نہیں, نیب نے جنرل مشرف کے دور میں تقریباً 250 ارب کی کیش اور کائنڈ ریکوری کی تھی, اور اوور آل ان کی اپنا جو پہلے چیئرمین نیب تھے جو ابھی ریٹائر ہو گئے, ان کے وقت تقریباً 650-700 ارب کیش پبلک کائنڈ کی ریکوری. اس میں کوئی شک سیل کی کارکردگی بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے, سیف الرحمان صاحب کے دور میں بنا تھا جب نواز شریف کے دور میں. نہیں دیکھیں وہ اینٹی کرپشن دیکھیں اس پہ ہم ایک پورا ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, ابھی ہم ایک الگ ادارہ ہے, وہ ایک پوری ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. ہم ابھی بڑے مخصوص ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 50 یہ لوگوں میں ایک بڑا غلط تاثر گیا کہ کرپشن ایک قسم کی لیجیٹمائز ہو گئی ہے. اب جناب جو بھی آپ کریں فری فار آل ہو گیا معاملہ, تو یہ ایک نیگیٹو ریاکشن ہوا پاکستان میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری بات کہا کہ جناب اونس آف پروف جو ہے وہ نیب پہ ہوگا, اور جن لوگوں نے اربوں خربوں کی جائیدادیں انلیگل بنائی ہیں, ایسٹس بیونڈ انکم, وہ جناب ان کا ثابت جسٹیفائی کرنا اب ان کا نہیں بنے گا, منی ٹریل بھی ریکوائرڈ نہیں ہوگی. یہ تو نیب نے سب جنریٹ کرنا ہے. ایبسولوٹلی رانگ, غلط قسم کی امینڈمنٹ جو کہ لگتا ہے کہ پرسنل اسپیسیفک تھی یا میلافائڈ انٹینشن کی وجہ سے کی گئی. اب جو ابھی اعظم چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, ہماری بھی خبر یہ ہے کہ اگر اس کے بعد الزام ثابت کرنا بھی اسی کا کام. اوکے, 90 دن کی ریمانڈ کی آپ بات کر رہے ہیں. وائٹ کالر کرائم میں آپ مجھے بتائیں 14 دن کے اندر انٹروگیشن ہو سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. وائٹ کالر کرائم کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک چال تھی کہ جناب وہ 90 دن کا فزیکل ریمانڈ کو ختم کر کے 14 دن, چلے آپ 90 دن آپ کریں, آپ 60 دن کر لیں, چلے ریلیف دینا چاہتے ہیں. بات میری یہ ہے کہ کرپٹ اشرافیہ is going to head back. اور جو اعظم چودھری سنیں, جو اعظم چودھری صاحب نے بھی بات کی کہ ادارے کے افسر آ رہے ہیں سول اور ملٹری ادارے, یہ وہی ہوا تھا جو 1999 میں ایسے ہوا تھا جب جنرل مشرف نے نیب کو دوبارہ شروع کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر سپیڈی ٹرائل نہیں ہوتے, اگر وہی پرانے نیب کے کورٹ کا نظام
एहतसाब अदालतें केसेस चल रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले स्पीडी ट्रायल्स हों, स्पीडी कोर्ट्स हों, जिन जिन लोगों को आप डेटा सारा तैयार है, सब नैब के पास है, ये इनको आप ट्रायल करें ताकि वो लोग आप क्लीन अप कर सकें बिफोर द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन से पहले कुछ क्लीन अप होना चाहिए। ये नहीं कि जो 1985 के चेहरे आए थे और वो जनाब वही दोबारा आराम से थ्रू जा रहे हैं। केसेस खुल जाते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं, कुछ अरसे के बाद दोबारा केसेस खुल जाते हैं। नौशाद साहब, सियासतदानों को जजेस पर क्यों एतमाद नहीं है? देखिए मसला ये है कि मैं अगर फर्ज करें कि फारूक साहब को कहूं, मैं नैब को कह रहा हूं आज कि फारूक साहब के पास 600 अरब रुपया इन्होंने रखा हुआ है, मैंने वो बैग देखा था और वो अब इनसे रिकवर करें। ठीक है, अब फारूक साहब जो है ना वो अब भुगतते फिरे कि फारूक साहब 600 अरब कैसे पूरे करके बताएंगे, किधर आए थे, किधर से गए थे। ये कभी दुनिया के किसी कानून में ये तरीकेकार है कि जनाब आपने किसी पे इल्जाम लगा दिया, अच्छा इल्जाम लगा के मैं घर जाके बैठ गया हूं, फारूक साहब के घर रेड होती है, फारूक साहब को ले जाते हैं, फिर ले जाके 90 दिन के लिए गायब कर देते हैं। भाई इंटेरोगेशन के अंदर 90 दिन के लिए रिमांड लेना क्यों जरूरी है? और व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर किसने कहा है कि फिजिकली आपको कंटेन करना जरूरी है या आपको कन्फाइन करना जरूरी है? देखिए बात यह है, बहुत से आर्गुमेंट हैं, नैब कवानीन के अंदर आर्गुमेंट थे। ये जो तहरीक इंसाफ है ये खुद ये सारी की सारी नैब तरामीम के ऊपर तमाम जमातों से डेलिब्रेशंस करती रही है। ऐसी बात नहीं कि वो उसको खत्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने इनको चैलेंज किया है तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि हम तो रहे नहीं, अब हम इनके जो मामलात हैं उनको भी बेड़ा गर्क करें। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अब पीटीआई को होना है। उसकी वजह ये है कि ये जो तमाम केसेस जिनके बारे में बात की जा रही है कि वो उनसे खत्म करा लिए गए हैं, वो सारे जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन लेवल से आगे जा चुके हैं। फारूक साहब ठीक कहते हैं कि यहाँ केसेस बहुत देर चलते हैं, क्यों चलते हैं भाई? अगर चलते हैं तो उस सिस्टम की खराबी है ना, उस सिस्टम के अंदर ये तो नहीं हो सकता। अब आप एक काम करें, अब फारूक साहब से मैं कहना चाहूंगा कि आप एक काम करें, एक नैब सुपर बना दें, क्योंकि ये नैब तो किसी काम की नहीं है, इसने तो कुछ करना नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फहीम साहब कहते हैं कि बहुत रिकवरी हुई एंटी करप्शन की, फारूक साहब कहते हैं हुई नहीं। फिर ये कहते हैं कि जनाब वो एफआईए जो है वो क्या करती है, उसका क्या काम है, उसको भी खत्म करें। बात यह है कि एक इदारे की जगह दूसरा इदारा, दूसरे की जगह तीसरा इदारा बनाने से मामलात सेटल नहीं होंगे। जिस डिक्टेटर ने ये इदारा बनाया था उसका सोल पर्पस जो था वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ही बनाया गया था, उसके अलावा कोई पर्पस नहीं। ये जिन रिकवरियों की बात करते हैं ये, और वो जिन रिकवरियां हैं उसमें कितने % पॉलिटिशियंस की हैं, वो कितने, ये खुद मानते हैं कि किसी का केस साबित नहीं हुआ, कोई बंदा जेल नहीं गया, कोई किसी को सेंटेंस नहीं हो रही, कोई बंदा उस पर केस साबित नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद हमने ये करना है। बात देखिए, रीजनेबल लॉजिकल बात करनी चाहिए। नैब तरामीम में प्रॉब्लम थी। एक बात तो ये सर्विस का मामला आ रहा था, जो ब्यूरोक्रेट्स थे साइन नहीं कर रहे थे नैब के डर से, वो प्रोटेक्शन रख ली गई है, वो मंजूर कर ली गई है। उसके अलावा बाकी तरामीम की गई, टर्न डाउन की गई। अब जो टर्न डाउन की गई थी उसके अंदर बहुत सी चीजें लॉजिक हो सकता है। देखिए मैं कहता हूं कि ये चीज ठीक है, फारूक साहब कहते हैं ये ठीक नहीं है, आदम जॉय साहब कहते हैं ये तीसरी चीज ठीक नहीं है। ये राय मौजूद होती है। पहली बात तो ये है कि ये स्वीपिंग स्टेटमेमेंट के जी पाकिस्तानी अवाम ने बड़ा वेलकम किया था, वो पता नहीं कौन सी पाकिस्तानी अवाम है। एक ये पिछले कुछ अरसे में एक ये नया काम शुरू हुआ है हमारे यहाँ कि अगर दो बंदे ये समझते हैं कि ये ठीक है तो वो कहता क्या है कि पूरा पाकिस्तान ये समझता है। जिस तरह हमारे यहाँ जो एक जमात है उसके जो उसकी तरफ मोहब्बत रखने वाले लोग हैं या उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो हर चीज को ऐसे बड़ा बबल बना के बताते हैं और वो ऐसे शो करते हैं जैसे पाकिस्तान जो है ना, हर पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम यही चाह रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए 2013 के इंतखाबात में भी पार्टी के अंदर जो वोट पड़े हैं वो सबके सामने हैं, 2018 में भी जो वोट पड़े हैं वो सबके सामने हैं। 2018 में जो जमातें एक जमात के खिलाफ थी, अब उनके कुल वोट जो है उस जमात से ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अगेंस्ट एंटी वोट भी बहुत ज्यादा है। 2023 में भी यह मामला तय होगा। कुछ लोग ये समझते होंगे कि नैब तरामीम ठीक हुई थी, कुछ ये समझते होंगे कि वो ठीक नहीं हुई। ये अदालतें ही फैसला करती हैं। लेकिन सवालात तो इस पर खड़े होंगे ना नौशाद साहब कि 16 माह के टेन्योर में ही ऐसा क्यों हुआ, इसके बेनिफिशरीज कौन कौन थे? और अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब नैब की जरूरत पड़ क्यों रही है, नैब तरामीम को कलअदम करना क्यों है? खैर मुझे ब्रेक अनाउंस करना होगी तो जब मेरे पास अरकान हुकूमत होगा तो ही मैं उसको ठीक करूंगा ना भाई। आप ये कह रहे हैं कि मुझे तकलीफ है, ये काम गलत है, मैं ठीक ना करूं। बिल्कुल ठीक। मुझे अभी ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम जिक्र करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई के हवाले से। उन्होंने तोशा खाना केस में रिलीफ के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस में सज़ा के बाद नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया था और अब चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जो उनकी अहलिया उनकी बहनों के हवाले से भी सिक्योरिटी खदशात हैं उनको जेल में, और इसके साथ ही साथ उन्हें नमाज़ पढ़ने की भी बाकायदा तौर पर जगह नहीं दी जा रही है और खाने में जहर भी मिलाकर दिया जा सकता है। ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं मुसलसल पीटीआई चेयरमैन की फैमिली की तरफ से। और अब सूरत हाल है वो काफ़ी परेशान कुन होती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और अदालतों से रुजू कर लिया गया है रिलीफ के लिए, और ये रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सवाल इससे जुड़ा हमारा यही है कि क्या चेयरमैन पीटीआई को जेल में बुनियादी इंसानी हुकूक फराहम किए जाने चाहिए? फारूक साहब, ये तो रियासत की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी प्रिजनर हो, चाहे जो भी उसका स्टेटस हो, उसकी सिक्योरिटी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी। और रियासत कैसे इसको इंश्योर करती है? वो इंश्योर करती है, कवानीन मौजूद हैं, आपका जेल का पूरा निज़ाम है। और तो हमें पता है कि जेल में हमारे क्या हालात हैं, करप्शन, ये तमाम चीज़ें सब होती हैं, लेकिन जेल का स्टाफ डायरेक्टली उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी भी कैदी को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। अब अगर आपका कोई कैदी हाई प्रोफाइल है, जिससे इस केस पे या माजी में कितने हमारे और सीनियर सियासतदान हैं वो भी कई महीने जेलों में रहे हैं, तो देखें मेरी नज़र में दो किस्म की सिक्योरिटी है। एक तो उनकी फिजिकल सिक्योरिटी कि उन पे कोई हमला ना कर दे या उन पे कोई इस किस्म का कोई ज़ाती रंजिश हो जाए या कोई ऐसा कैदी है वो कोई गलत काम कर दे। एक तो फिजिकल सिक्योरिटी होगी, और दूसरी इम्पॉर्टेंट, बड़ी इम्पॉर्टेंट, फूड सिक्योरिटी। देखें, हमें तो ये भी पता है कि जो बड़े वीआईपी टाइप प्रिजनर होते हैं उनको तो शायद इजाज़त होती है, उनका घरों से खाना भी आता है, अपनी मर्जी का खाना आता है, ठीक है ना जी। और बल्कि ये हमारे जेल के निज़ाम में तो हम तो ये भी सुनते आए हैं पिछले 50 साल में कि जनाब जो कैदी हैं जिनके पास थोड़ा मालशाल होता है तो वो दे इंश्योर थ्रू द सिस्टम कि उनको अपनी मर्जी का खाना मिल जाए। लेकिन फूड सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हाई प्रोफाइल प्रिजनर, खासकर इस केस में पॉलिटिकल प्रिजनर। तो मेरा ख्याल है कि ये जिम्मेदारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाए, अब जिस आप चेयरमैन पीटीआई की बात कर रहे हैं, तो इट बिकम द प्रॉब्लम फॉर द स्टेट टू जस्टिफाई कि जी ये कैसे सिक्योरिटी लैप्स हो गया जिस पर मैंने जिक्र किया है। सो बात वही आ जाती है, इज द जॉब ऑफ द रियासत। एक जुमला मैं कह दूं पिछले सेगमेंट में कि अगर मैं किसी के इत्तेसाब के मॉडल से इम्प्रेस हूँ आज तक, तो वो जनाब सऊदी किंग जो क्राउन प्रिंस है MBS, बड़ा मशहूर है MBS मॉडल। उन्होंने बड़ा आसान तरीका किया था, कोई नैब शैब वहाँ पे नहीं, इदारे नहीं है। उन्होंने जनाब 100 टॉप के लोग जो थे, जब उनको फाइनेंशियल क्राइसिस आया इकोनॉमी के 3-4 साल पहले, उन्होंने उनको इकट्ठा किया, एक महीने के लिए उनको 7 स्टार होटल में रखा, 7 स्टार होटल में रखा, और जनाब उन्होंने जो भी तरीका इख्तियार किया वो शायद थोड़ा बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन तकरीबन $100 बिलियन उन्होंने रिकवर कर लिए। तो मेरा ख्याल है रियासत पाकिस्तान को भी थोड़ा MBS मॉडल के बारे में सोचना नहीं, तो फिर उसके लिए तो फिर डिक्टेटरशिप फारूक साहब हम ये इसलिए नहीं कर सकेंगे जी, फारूक साहब ये हम इसलिए नहीं कर सकेंगे कि हमारे पास 7 स्टार होटल नहीं है। चले 5 स्टार होटल कर ले, वो तो ऐसी में मुहावरत में सिंबॉलिक बात कर रहा हूं। नौशाद साहब, आपको नहीं लगता कि चेयरमैन पीटीआई की जो अहलियां हैं और इसके साथ ही साथ उनकी बहनें हैं जिन सिक्योरिटी खदशात का जिक्र कर रही हैं बार बार, वो ठीक हैं? कहीं ना कहीं से तो थ्रेट्स हैं जो कि चेयरमैन पीटीआई के लिए हैं, और ये जो इंसानी हुकूक की बात की जा रही है जेल में, उनको मिलनी चाहिए जो वो सारी सहूलियात जो वो डिज़र्व करते हैं। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि उनको थ्रेट्स हैं या नहीं हैं, लेकिन उन पर एक बार हमला हो चुका है, और क्योंकि वो हाई प्रोफाइल केस वो प्रिजनर हैं, उनकी सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है, अदालत की जिम्मेदारी है, जेल की जिम्मेदारी है। उनको इंसानी हकूक के पर्सपेक्टिव में भी जो उनको अलाउ है वो उनको किया जाना चाहिए। ये वो बातें हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है, देखिए बात ये है कि हमारे यहाँ पे मसला ये इधर उधर फैला दी जाती है बात। अब बहुत सारे जो एक जमात का एक वतीरा था वो ये था कि बहुत सी चीजें वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे कह रहे होते हैं, और उसका दूसरा मसला भी ये था कि वो काम कर लेते थे, उसके बाद भागना शुरू करते थे। जैसे अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कराने के बाद अब एक वकील कह रहा है वो जो फलाने वकील थे ना, उन्होंने गलती की, उन्होंने ये दरखास्तें दे दी और ये कर दिया और मुंतकिल करा दिया। मसला ये है
देखिए प्रिंसिपली जो चीजें तय हैं उसके ऊपर आर्गुमेंट की तो कोई गुंजाइश नहीं होती। रियासत की जिम्मेदारी है, इंसानी हकूक मिलने चाहिए। वो प्रिविलेज्ड है या नहीं है, या इससे पहले कोई प्रिविलेज रहा था, जो इससे पहले प्रिविलेज रहा था उस पर भी क्रिटिसिज्म होता था, उस पर भी आर्ग्यूमेंट होता था। अगर इनको प्रिविलेज किया जाएगा तो भी आर्ग्यूमेंट होगा, लेकिन क्यों इस दिया वक्त जा के रहा अंदर है, हमें घर से किसी खाना सूरत क्यों भी दिया ये जा रहा हर है? हाल में ये इंश्योर करना है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, ये जरूरी है। अगर ये इसको इंश्योर ना किया गया तो इस मुल्क ने मोहतरमा बेनजीर की शहादत भी देखी है, यहाँ एक वजीर आजम को फांसी भी लगा दिया गया है। ये चीजें अब मजीद इसका तो रियासत मुकम्मल इसका नहीं हो रिस्क सकता, नहीं हमें ले इन चीजों सकती से है। निकल बिल्कुल आना ठीक है। चाहिए। आज़म साहब, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये नैब वाले मामलात भी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाले मामलात भी, और ये जो मैन्यूवरिंग है, मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स है, इससे निकल जाना चाहिए। हमें अब जो नेचुरल कोर्स है चीजों का उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। और एमबीएस मॉडल भी जो है ना वो मैनेजमेंट है, मैनूवरिंग है, मुझे उससे ना ही उस तरफ ले जाया जाए मुल्क को, क्योंकि इस तरह फिर हमारे यहाँ तो बहुत सारे लॉर्ड्स भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं, फिर ये और नए तरह का मामला शुरू हो जाएगा। ठीक है, आजम साहब से मुझे सवाल कर लेने दीजिए। आजम साहब, नमाज नहीं पढ़ने की इजाज़त दी जा रही, इससे पहले अटक जेल में हमने ये सुना कि वहाँ कुरान पाक देने नहीं दिया जा रहा था, और जिस तरह से सहूलियात का जिक्र कर रहे थे उनके लॉयर्स भी बार बार पीटीआई चेयरमैन के, वो अभी भी जो है वहाँ पर फुकदान है उसका, और बुनियादी इंसानी हुकूक ही फराहम नहीं किए जा रहे हैं। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? सना, इस पे हम पहले भी बहस कर चुके हैं, और अभी निशात साहब ने और फारूक हमीद खान साहब ने भी इस पे बड़ी रेलेवेंट बात की है। देखिए, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है और अदलिया की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो इस वक्त जुडिशल कस्टडी में है। उनकी अदालत की भी ज़िम्मेदारी है कि जो उनकी जेल मैनुअल के मुताबिक और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जो सहूलतों के वो हकदार हैं वो उनको मिलनी चाहिए। देखिए, उसके अंदर अगर उनको बी क्लास के हकदार हैं, ए क्लास के हकदार हैं, वो उनका हक है। माजी के अंदर भी हमारे बहुत सारे सीनियर सियासतदान उन्होंने जेलें भुगती हैं और इस किस्म के मसाइल का सामना कर चुके हैं। उसके बाद अदालतों में जाके, जिस तरह मियां नवाज शरीफ की एक मिसाल है कि वो पहले आप देखें ना कि वो अडियाला जेल में थे, वहाँ से वो फिर लाहौर में शिफ्ट होते हैं। जब वो लाहौर कोट लखपत जेल में आते हैं तो फिर वहाँ पर उनको उनके मनसब के मुताबिक उनको क्लास दी गई, और उसके बाद उनका घर से खाना आना शुरू हुआ और उनको मुशक्ति दिया गया। जो जिन चीज़ों के वो मुस्तहिक थे वो फिर उन्हें फराहम की गई। मेरा ख्याल है कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो भी, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म है, कवानीन के मुताबिक जो जो इनका इस्तेहकाक है वो पूरा होना चाहिए, चाहे उसमें वर्जिश की बात है, नमाज की बात है, कुरान पाक की तिलावत की बात है, या और खाने के जो मामला, खाने का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनकी जो मिसेज या उनकी बहनों ने जो खदशा भी जाहिर किया है वो यही है कि खाने के अंदर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ दी जा सकती है जिससे उनकी जान को खतरात लाहक हो सकते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। निशात साहब ने बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि हम माजी के 2 वज़ीर-ए-आज़म खो चुके हैं, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। जस्टिस आमिर फारूक ने भी यकीन दहानी कराई है फ़हीम के वो जिस कदर हो सका ऑर्डर कर देंगे, जितनी सहूलियात वो कर सके वो कर देंगे। तो आपको लगता है कि ये आने वाले टाइम में सहूलियात मिल जाएंगी पीटीआई चेयरमैन को? देखिए, परसों तक जो बात हो रही थी वो तो ये थी कि जनाब खाने में जहर दिया जा सकता है, लेकिन अब जो है ना उसमें इस्लामिक टच भी आ गया है कि नमाज की जगह जो है, नमाज जैसे मजहबी फरीजे के लिए जगह नहीं दी जा रही। ये बिल्कुल वही इस्लामिक टच है जो एक जलसे में जो है उनके कान में कहा गया था कि जनाब थोड़ा सा इस्लामिक टच भी दे दें। तो ये जो इस्लामिक टच देने की कोशिश है, ज़ाहिर एक बयानिया है, और इमरानिया बयानिया जो है आपको पता है कि कितने हमारे यहाँ किस तरह से चलता है, किस तरह से बनता है। तो एक दफ़ा फिर ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। बात ये है कि जो शायद मैं इमरानिया बयानिया है ये बिल्कुल कि इस्लामिक टच के जनाब इसमें जो है जाहिर लोग खड़े हो जाएंगे कि जनाब उस शख्स को तो जो है वो भी नहीं दिया जा रहा, नमाज पढ़ने की भी नहीं दी जा रही। अभी आप देखिएगा ट्विटर पे किस तरह से चीजें आना शुरू हो जाएंगी। खैर, अब आपने एक तस्वीर भी देखी होगी एक सेल की, जो इसमें जो है कहा जा रहा है कि यहाँ रखा गया है, खुद ही कहा गया कि नहीं नहीं ये वो वहाँ नहीं है, वो सेल की, ये उस सेल की तस्वीरें ही नहीं है। तो देखिए जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस वक्त जो बुशरा बीबी की नंद के जो भाई हैं उनको इस वक्त जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। जब कोई मुल्जिम, जब उसके खिलाफ कोई केस हो और वो जेल में हो तो वो यूटीपी कहलाता है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। यहाँ पर ये भी यूटीपी है लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क है, वो ये है अंडर ट्रायल
پولیٹیشین. تو یہ جو ہمارے پولیٹیشین صاحب ہیں ان کو یہ سب سکھایا جا رہا ہے اس وقت کہ جیل میں کیا ماحول ہوتا ہے. آپ اٹک جیل سے جب آئے تھے اڈیالہ جیل تو آپ یہ کہہ کر آئے تھے نا کہ جناب یہاں پر ایک کلاس ملے گی, ایک کلاس کی فیسلٹیز ہوں گی, اس لیے آپ یہاں پر آئے تھے. تو یہاں آپ کو ایک کلاس کی فیسلٹیز اب مل رہی ہیں. اب کیا پرابلم ہے؟ ایک کلاس کی فیسلٹی میں تو یہ شامل ہوتا ہے کہ آپ 2 مشقتی رکھ سکتے ہیں, اس سے اپنا کھانا خود بنوا سکتے ہیں. اب آپ کو کیوں یہ یاد آ رہا ہے کہ گھر سے کھانا آنا چاہیے؟ ارے بھائی مشقتی ہیں, ان سے خود بنوا کے کھا لو, کیا مسئلہ ہے؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بڑی مشکل میں جناب چیئرمین پی ٹی آئی صاحب عوام کی خاطر جیل چلے گئے, دیکھو, اور جیل میں نماز پڑھنے دی جا رہی ہے, اسلامک ٹچ, جان کو بھی خطرہ ہے, ایک اور مسئلہ. تو یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر لینے دیجئے انہیں, اچھا ہے. آئندہ کے لیے تیار ہو رہے ہیں ہمارے چیئرمین پی ٹی آئی صاحب, مزے کریں گے آگے جا کے. ٹھیک بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب آپ کا, محمد نوشاد علی صاحب آپ کا, اعظم چودھری صاحب اور فاروق حمید خان صاحب آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے ثنا کہوان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.